صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ نماز کے مکروہات تحریمیہ کا بیان ہو رہا ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ مکروہ کی دو قسمیں ہیں، ایک مکروہ تنزیہی، دوسری مکروہ تحریمی۔ پہلے ہم مکروہ تحریمی بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ مکروہ تنزیہی۔ اور دونوں میں فرق میں نے کہا تھا، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آسان یہ ہے کہ مکروہ تحریمی کو بڑا مکروہ کہا جاتا ہے، مکروہ تنزیہی کو چھوٹا مکروہ کہا جاتا ہے۔ مکروہ تحریمی کا مرتکب، مکروہ تحریمی کا جو مرتکب ہوگا کسی بھی عبادت میں ہو، اس میں دو نقصان پیدا ہوتے ہیں۔ ایک، نیکیاں کم ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد آدمی گنہگار بھی بنتا ہے۔ مکروہ تنزیہی میں صرف ایک نقصان ہوتا ہے، وہ ہے نیکیاں کم ہوتی ہیں، گناہ نہیں ہوتا۔ یہ جو ہے فرق ہے مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی کے درمیان۔ آج کے اس ویڈیو میں چار چیزوں کا بیان ہوگا، چار چیزوں کو واضح کرنا ہے جو کہ نماز کی حالت میں مکروہ تحریمی ہے۔ پہلی چیز، نماز کے دوران کوئی آدمی صدل کرے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ صدل کس کو کہتے ہیں؟ کوئی کپڑا کاندھے پر لٹکائے اور دونوں کونے کپڑے کے لٹکا کے رکھے، جیسا کہ رومال ڈالتے ہیں ہم لوگ، رومال سر کے اوپر سے ڈال کر اس کا ایک طرف جو ہے کاندھے پر چڑھا دیتے ہیں۔ یہ کوئی جو ہے اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے اور یہ عمل جائز ہے، لیکن ڈال لیا کپڑا، ڈال کر دونوں کنارے جو ہے ایسے ہی لٹکتے چھوڑ دیا تو یہ عمل مکروہ تحریمی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں اور ایک شکل یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کے باہر کا عمل میں بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ کسی فنکشن میں جاتے ہیں یا کسی جو ہے شادی وغیرہ میں، کسی میٹنگ میں، کسی اہم مجلس میں جانا ہوتا ہے تو کوٹ یا پھر جو ہے شیروانی وغیرہ پہن کر جاتے ہیں۔ اب جب وہ کوٹ سے، شیروانی سے پریشانی ان کو شروع ہوتی ہے، یا پھر جو ہے اب ان لوگوں کو جو ہے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، یعنی کہ جس مقصد کے لیے پہنا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، اب مجلس ختم ہو چکی، وہ شیروانی، وہ کوٹ جو ہے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے ہی کاندھے پر ڈال کر چلتے رہتے ہیں، آستین میں نہیں چڑھاتے، ایسے ہی کاندھے پر ڈال کر چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نماز کے باہر کا عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کا عمل نماز کے اندر کرتا ہے، یہ بھی جو ہے مکروہ تحریمی ہے۔ تو یہ بھی جو ہے صدل کے حکم میں ہے۔ کپڑا تو کاندھے پر لگا لیا لیکن دونوں کنارے اس کے ایسے ہی لٹکا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ صدل اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ عمل نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن اس مکروہ تحریمی سے آدمی گنہگار تو ہوگا، لیکن اس عمل سے نماز واجب الاعادہ نہیں ہوتی، یعنی کہ نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب نہیں ہے۔ نماز تو ہو جائے گی کراہت کے ساتھ، گناہ تو ہوگا آدمی پر، لیکن دوبارہ نماز کو لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک اسی کے اندر ایک مسئلہ، ابھی میں نے کہا کہ نماز کے باہر بہت سارے لوگ جو ہے کوٹ وغیرہ، شیروانی اپنے کندھے پر ڈال کر آستین چڑھائے بغیر چلتے رہتے ہیں یا بیٹھے رہتے ہیں، تو نماز کے باہر یہ عمل مکروہ تنزیہی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے انسان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور کپڑے، وہ جو کپڑا جو ایسے ہی کاندھے پر ڈال رہا ہے، ڈال کے چل رہا ہے،
وہ گرنے کا اس کے گرنے کا بھی اندیشہ ہے، اگر کہیں ایسی جگہ گر گیا جہاں نجاست ہے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ بھئی اگر کام ہو چکا اور اس سے ہمیں پریشانی ہو رہی ہو تو نکال کر اس کو تہہ کر کے بازو میں رکھ دیں، یہ بہتر ہے۔ لیکن اس کے اندر رومال کاندھے پر ڈالنے کا جو عمل ہے وہ عمل اس کے اندر شمار نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز کے باہر رومال کندھے پر ڈال کے چل رہا ہے تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی مکروہ تنزیہی ہے، وہ چیز الگ ہے۔ یہاں جو ہے دونوں کندھوں پر ڈال کر آستین چڑھائے بغیر، وہ تو رومال ہے، اس کے اندر آستین نہیں ہوتی، اور وہ جو ہے اس کے اندر قمیص نہیں ہوتی، اس کے اندر گلا نہیں ہوتا، وہ سادہ کپڑا ہے۔ اس کو بنایا ہی اسی لیے چاہے آدمی جو ہے کندھے پر ڈال کر چلے، ضرورت کے وقت میں اس کو استعمال کرے۔ لیکن شیروانی ہے، کوٹ ہے، کرتا کوئی بھی ہو، اس کو بنایا جاتا ہے کس مقصد سے؟ پہننے کے مقصد سے۔ اگر آدمی نہ پہن کر صرف اوپر کا حصہ جو ہے کاندھے پر ڈال کر آستین چڑھائے بغیر چلتا رہا تو اس میں دونوں خطرے ہیں۔ تو اس وجہ سے نماز کے باہر یہ عمل مکروہ تنزیہی چھوٹا مکروہ، نماز کے اندر مکروہ تحریمی بڑا مکروہ ہے۔ اس سے نماز واجب الاعادہ نہیں ہے، دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، نماز تو ہو جائے گی کراہت کے ساتھ۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ، نماز کے دوران آدمی آستین چڑھا کر رکھ لیا تو یا پھر جو ہے دامن سمیٹ کر رکھا، یعنی کہ دامن جو ہے کرتے کا وہ سمیٹ کر، جیسا کہ بہت سارے لوگ وضو کرنے کے لیے یا استنجے کے لیے جاتے ہیں تو دامن جو ہے آگے سے پیچھے سے سمیٹ لیتے ہیں، سمیٹ کر اسی حالت میں آ کر نماز کے اندر کھڑا ہو گیا تو اس آدمی کا یہ عمل بھی مکروہ تحریمی ہے۔ آستین اسی طریقے سے، بھئی فل آستین ہے، شرٹ پہن رہا ہو یا ٹی شرٹ پہن رہا ہو یا پھر جو ہے کرتے کا استعمال، جبے کا استعمال کر رہا ہو، وضو کر لیا، وضو کرنے کے وضو میں آستین کو چڑھانا پڑے گا کیونکہ کوہنیوں سمیت دھونا ہے، اسی حالت میں آ کر نماز کے اندر کھڑا ہو گیا تو اس کا یہ عمل مکروہ تحریمی ہے۔ اب اس کے لیے آستین کو اتارنے اور دامن کو صحیح کرنے کا موقع دیا جائے گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ بھئی اپنا آستین اتارے اور اپنا دامن جو ہے صحیح کرے، اس کے اندر عمل کثیر نہ ہونے پائے، عمل قلیل میں کام مکمل ہو جائے۔ عمل قلیل اور عمل کثیر کس کو کہتے ہیں؟ یہاں جو ہے مختصر طور پر سمجھیں، آگے انشاءاللہ بات آئے گی۔ عمل قلیل چھوٹے کام کو کہتے ہیں، کم وقت میں کام کرنا، اور عمل کثیر بڑے کام کو، یعنی زیادہ وقت میں کام کرنا، کام کرتے ہی رہنا، اس کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ اور اس کی مقدار کیا ہے کہ بھئی رکوع کی یا سجدے کی جو تسبیح ہے اس کو ایک مرتبہ پڑھنے کے بقدر میں کام مکمل کر لیا تو عمل قلیل، اگر نہیں 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بقدر میں آدمی کام کر رہا ہے تو عمل کثیر ہے۔ عمل کثیر سے نماز فاسد ہوگی یا نہیں ہوگی، آگے بات آئے گی۔ تو یہاں جو ہے عمل قلیل چھوٹا کام، عمل کثیر بڑا کام، اس کو سمجھیں۔ تو یہاں جو ہے آستین کو صحیح کرنے یا دامن کو صحیح کرنے کا موقع کتنا ہے؟ عمل قلیل کے برابر میں آدمی جو ہے اپنے آستین کو اتار لے یا اپنے دامن کو صحیح کر لے، اس سے جو ہے نماز کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ ہاں، نماز تو جو ہے جو حصہ آستین چڑھے ہوئے حالت میں نماز ادا ہو گئی وہ تو مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح اگر آدمی پڑھے گا تو گنہگار ہو جائے گا۔ اگر پڑھتے پڑھتے آدمی جو ہے اپنے آستین کو صحیح کر لیا، دامن کو صحیح کر لیا عمل قلیل کے اندر تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ، دوران نماز کپڑے یا بدن سے کھیلنا۔ کپڑے یا بدن سے کھیلنا یہ بالکل جو ہے کام بہت ہی برا کام ہے، اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو، نماز کے دوران رکوع میں چلا گیا، رکوع میں جانے کے بعد
رکوع سے اٹھنے کی حالت میں یا سجدے سے اٹھنے کی حالت میں اپنے کپڑوں کو پیچھے کے دامن کو صحیح کر رہا ہے، تو یہ بھی جو ہے انسان کا یہ عمل مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن اس سے بھی نماز واجب الاعادہ نہیں ہوتی۔ اوپر کا جو مسئلہ گزرا ہے، یعنی کہ آستین والا اور اسی طریقے سے دامن والا، وہ بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، لیکن نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کراہت کے ساتھ نماز ہو جائے گی۔ تو یہ مسئلہ بھی، اس کا بھی یہی جواب ہے کہ اگر کوئی آدمی رکوع میں چلا گیا، سجدے میں چلا گیا، کپڑا جو ہے کسی جو ہے بدن کے حصے میں پھنسا ہوا ہو، تو وہ آدمی عمل قلیل کے ذریعے سے ایک ہاتھ سے اپنے کپڑے کو، پیچھے کے دامن کو، سامنے کے دامن کو صحیح کر لے سکتا ہے۔ عمل قلیل کے اندر ایک ہاتھ سے، وہ بھی 2 ہاتھ سے اگر کرتا ہے تو عمل کثیر ہو جائے گا۔ ابھی میں نے کہا کہ عمل کثیر کے بارے میں بات آگے آئے گی۔ ایک ہاتھ کے ذریعے سے رکوع یا سجدے کی تسبیح ایک مرتبہ پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے، اتنے وقت کے اندر ایک ہاتھ سے اگر اپنا دامن صحیح کر لیتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، نہیں دامن پھنسا ہوا نہیں ہے۔ ایسا ہی آدمی جو ہے اپنے کپڑے کو ایک دم صحیح رکھنا چاہتا ہے اور کپڑے کو جو ہے سدھار کے رکھنا چاہتا ہے، تو اس طرح کا یہ عمل مکروہ تحریمی ہو جائے گا اور آدمی اس عمل کی وجہ سے گنہگار ہو جائے گا۔ لیکن اس عمل سے بھی نماز واجب الاعادہ نہیں ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کراہت کے ساتھ نماز ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے پیشاب پاخانہ کے تقاضے سے، پیشاب پاخانے کا تقاضا ہو رہا ہے، ایسے ہی نماز میں شامل ہو گیا، تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ جواب یہی دیا جائے گا کہ بھئی اس کے اندر 2 شکلیں ہیں۔ ایک شکل نماز شروع ہونے سے پہلے پیشاب پاخانے کا تقاضا ہوا ہے، یا نماز کے دوران پیشاب پاخانے کا تقاضا ہوا ہے۔ تو اس میں پہلی شکل، ابھی نماز کا جماعت کھڑی ہونے کا وقت نہیں ہوا، اس سے پہلے پیشاب پاخانے کا وقت ہو چکا ہے، تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی پیشاب پاخانے سے فارغ ہو کر ہی نماز کے اندر آئے۔ اگر کوئی آدمی ایسے ہی روک کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا یہ فعل مکروہ تحریمی ہے، گنہگار ہوگا آدمی، بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اس کا ذہن، دل، دماغ پورا جو ہے کسی دوسرے راستے پر جائے گا، خشوع و خضوع آدمی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عمل جو ہے مکروہ تحریمی ہے۔ اگر نماز کے دوران میں کسی کو تقاضا ہو گیا تو اس کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ نماز توڑ دے، توڑ کر اگر وقت میں گنجائش ہے، نماز کا وقت ابھی ہے باقی، تو وہ آدمی کیا کرے؟ نماز کو توڑ دے، توڑ کر ضرورت سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد آ کر پھر سکون سے نماز پڑھے۔ نہیں اگر دوران نماز اس کو تقاضا ہو گیا اور ایسے ہی آدمی جو ہے اپنی نماز کو جاری رکھ رہا ہے، تو اس کا یہ فعل مکروہ تحریمی کہلائے گا، اور اس طرح کرنے سے آدمی گنہگار ہو جائے گا، لیکن نماز کراہت کے ساتھ ادا ہو جائے گی، آدمی گنہگار ضرور ہوگا۔ اس عمل کی وجہ سے دونوں شکلوں میں نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو ہیں 4 مسائل ہیں جن کے اوپر میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں، جن کا جواب میں نے قرآن حدیث کی روشنی میں دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو، اپنی نمازوں کو مکمل اور اکمل درجے تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔